فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا سارے پڑھ لو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے اونچا ہے سب سے مرتبہ بنت رسول کا اونچا ہے سب سے مرتبہ بنت رسول کا پایا نہیں کسی نے بھی پایا بطول کا حوروں نے خضر شوق سے غازہ بنا لیا حوروں نے خضر شوق سے غازہ بنا لیا ام حسین زہرا کے قدموں کی دھول کا میرے نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم والی کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر عقیدت اور محبت دے پھول نچھاور کرن تو بعد سامعین محترم آج رمضان المبارک دی 3 تاریخ اور اس 3 تاریخ دے اندر اللہ تبارک و تعالی دا ایک مبارک مہینہ اپنی آغوش دے اندر ایک ایسی ہستی دا ذکر لے آیا کہ جس ہستی نو کوئی دنیا دا انسان نہیں یعنی کوئی بادشاہ نہیں یا کوئی کسی ملک دا صدر نہیں یا کسی ملک دا بادشاہ نہیں بلکہ او جنہوں اللہ نے ساری کائنات دا بادشاہ بنایا تو آدھے تھے میرے آقا مدنی تاجدار والی کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کا نام کیا ہے خاتون جنت اس کا تو لقب ہے اور میرے محمد عربی نے اس کا نام رکھا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں آپ کے اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کتنا تھا محبت کتنی تھی یہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال پاک ہے تو اس حوالے سے ہر مسجد کے اندر ہر منبر پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کا ذکر میرا مصطفیٰ کرتا ہے اور برسر منبر کرتے ہیں برسر منبر کرتے ہیں منبر پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی ذکر کرتے ہیں کیا نام لے لے کے اور ارشاد فرما فرما کے کہتے ہیں لوگوں یہ میرے اہل بیت ہیں یہ میرے گھر والے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ بھی آپ نے سنا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ جب اس آیت کا شان نزول ہوا
ایک روایت کے مطابق آپ کے اور میرے آقا مدنی تاجدار امام الانبیاء سید الانبیاء امام المرسلین شفیع المذنبین ساری کائنات کے سردار نبی اپنی کالی کملی کو اٹھایا اور ایک ایک کر کے یعنی حضرت علی آئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کملی کے نیچے چھپایا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائیں. اللہ کے نبی نے ان کو بھی اپنے جرمٹ کملی کے جرمٹ کے اندر بٹھایا. ننا منا شہزادہ سید الشہداء حضرت امام حسن تشریف لائے. اللہ کے نبی نے ان کو بھی اپنی کملی کے جرمٹ کے اندر چھپایا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میرے آقا نے اپنی کملی کے اندر چھپایا. جب یہ چار ہستیاں میرے نبی کی کملی کے اندر تشریف فرما ہوئی اور ان چار ہستیوں میں جو معتبر نام تھا وہ تیرے اور میرے نبی کا نام تھا. ایک محمد تھا. کون تھے؟ میرے آقا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دوسرے علی تھے. تیسرے حضرت فاطمہ الزہرا تھی. چوتھے حضرت امام حسن تھے. پانچویں حضرت امام حسین تھے. کتنے ہو گئے؟ بولو سارے. 5 ہستیاں ہو گئی. کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اس مزمل والی چادر کے پردے کے نیچے 4 ہستیوں کو جس نے چھپایا وہ تھا محمد ساری کائنات کا. اور یہ چھپا کے بیٹھے ہیں اور دل میں ارادہ بھی یہی ہے کہ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں, ان سے میں یا اللہ شفقت اور محبت کرتا ہوں. بس یہ نام دل میں سوچا ہوگا. میرے نبی نے ادھر ساری کائنات کا رب ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ زمین کا بھی رب ہے, آسمان کا بھی خالق ہے اور زمین و آسمانوں کا ساری کائنات کا ہری سبز شاداب ہر چیز کا خالق ہے. تو اس خالق نے دیکھا کہ میرا نبی دل میں سوچ رہا ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں, ان سے یا اللہ میں یہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں. بس اللہ نے دیکھا میرے نبی نے ان کو چن لیا ہے, اپنے قرب میں بٹھایا ہے, اپنی چادر میں چھپایا ہے. تو ادھر ارادہ میرے مصطفیٰ کا شفقت و محبت کا تھا, ادھر اللہ نے فرمایا جبریل عرض کی جی رب جلیل, فرمایا جلدی جا دیکھ تو صحیح میں نے جس کو ساری کائنات کا محمد بنایا ہے انہوں نے کسی کو گود میں چھپایا ہے. جاؤ وہ ہے کون دیکھ کے آؤ. اللہ کو تو پتا بھی تھا یہ کون ہے, لیکن اللہ نے جو اعلان کرنا تھا وہ بتانا یہ تھا اے لوگوں یہ وہ ہستی ہیں. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ شان ہے اور یہ کسی اور کے زمانے میں نہیں ہے. اس وقت جب تیرے اور میرے نبی نے ان کو کملی میں چھپایا اس وقت اللہ نے بھی اظہار محبت فرمایا. اے پیارے محبوب جن سے تو پیار کرتا ہے ان سے میں رب بھی پیار کرتا ہوں. جن سے تو تعلق رکھتا ہے میں رب بھی ان سے تعلق رکھتا ہوں. جن سے تو راضی ہے میں رب بھی ان سے راضی ہوں. اور بتایا کیا ہے پیارے محبوب, میں قیامت تک اعلان کر دینا چاہتا ہوں. چاہیے تو یہ تھا وہ حدیث قدسی بن جاتا, چاہیے تو یہ تھا صرف فرمان مصطفیٰ بن جاتا کہ نبی نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا ہے, یہ حسین میرا بیٹا ہے, فاطمہ میری بیٹی ہے, علی میرا بھائی بھی ہے, داماد بھی
تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا پیارے محبوب یہ جو تیرے قریب بیٹھے ہیں بے شک میں نے ان کو پاک بنا دیا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ سارے بولو، پاک بنایا ہے۔ کس نے بنایا؟ اب کوئی دنیا کے اندر اعلان کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ میرا معبود کہہ دیتا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے نہیں یہ تو مصطفیٰ نے کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، انکار کر دیتے، کر بھی دیتے ہیں، لیکن یہ مہر لگائی اس نے۔ کس نے لگائی؟ اللہ نے مہر لگائی، اور قیامت تک کا اعلان ہے کہ میں نے قرآن میں رکھ دیا ہے، قرآن میں۔ اور دوسرے مقام میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ توجہ میری طرف کرنی ہے۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے منبر پہ اعلان کر رہے تھے، ایک ہاتھ میں ہاتھ علی کا تھا۔ کس کا تھا؟ علی کا ہاتھ تھا۔ تو اس وقت میرے نبی اعلان کر رہے تھے کہ یہ علی میرا ہے، اور فاطمہ الزہرا کھڑی ہے ساتھ۔ میرے نبی فرمایا یہ میری بیٹی ہے، اور ادھر امام حسن ہے، ادھر امام حسین ہے۔ ان کو اٹھا کے میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ توجہ، دو چیزیں۔ میں مختصر سی بات کرتا ہوں، لمبی چوڑی تفسیر میں نہیں، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، جمعے کی تقریب ہے۔ لیکن سنو میرے دوستو، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو، اور کیا کیا فرمایا؟ توجہ، فرمایا ایک میرے اہل بیت ہے۔ کیا ہے؟ یہ میرے گھر والے میرے اہل بیت ہیں، اور ایک قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ توجہ کرنی ہے میری طرف۔ میں نے جس ہستی کی بات کرنی اس کی میرے نبی نے بات کی ہے، جس کا ذکر میں نے کرنا ہے اس کا ذکر میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، جس کی شان بیان میں نے کرنی اس کی شان میرے مصطفیٰ نے بیان کی ہے۔ اور یہ مقام میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ مقام میں اپنی زبان سے نہیں، میں مصطفیٰ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ توجہ میرے دوستو، اللہ کے نبی فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت، ایک قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ایک کیا ہے؟ اہل بیت۔ اہل بیت میں کون ہے؟ توجہ کرنا، اور بھی صحابہ کا ذکر آتا ہے، لیکن میں ان کی شان بیان موقع کی بنسبت کر رہا ہوں۔ حضور فرمایا یہ علی میرے اہل بیت ہے، فاطمہ میرے اہل بیت ہے، حسن میرے اہل بیت ہے، حسین میرے اہل بیت ہے۔ تو میں یہ چیزیں یعنی یہ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے میری امت کے جوانوں، اے میری امت کے بزرگوں، اے میری امت کے بچوں، اے عاشقوں، سنو، تم نے کیا کرنا ہے؟ ان دونوں میں سے اگر کسی ایک کو بھی پکڑ لو گے نجات پا جاؤ گے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کے، لیکن خدا کی قسم ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں، ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں، ہم تو نبی کے وہ غلام ہیں، ہم قرآن کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اہل بیت کو بھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہم تو ان دونوں کا دامن پکڑتے ہیں۔ لیکن سنو، میرے نبی نے فرمایا اے میری قوم، جو اہل بیت کا دامن پکڑے گا گمراہ نہیں ہوئے گا، قرآن کا دامن پکڑے گا گمراہ نہیں ہوئے گا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک کون ہے؟ ایک فرمایا قرآن ہے۔ اب پتہ یہ چلا اہل بیت کو دیکھو یہ قرآن سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہاں، اہل بیت کو قرآن سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ سنو، یہ دیکھو کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو ان سے پتہ یہ چلتا ہے یہ نبی کے گھرانے
پیار کرتے ہیں. اگر اس کی مثال چیک کرنی ہے علی سے پوچھ کہ وہ قرآن سے کتنا پیار کرتے ہیں. علی کتنا محبت کرتے ہیں قرآن سے, کتنا پیار ہے اور کتنا سینے میں قرآن کو محفوظ کیا. ایک علی کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں, اتنا قرآن کے حافظ اور اتنے قرآن کے قاری. ان کی ایک کرامت بڑی مشہور ہے کہ جب اونٹ پہ یا سواری گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے, ایک طرف قدم رکھتے تھے چڑھنے کے لیے, دوسری ٹانگ اوپر اٹھاتے تھے, دوسری زین کی طرف پیر رکھنے تک حضرت علی قرآن سے کتنا پیار کرتے تھے. ادھر سے پیر اٹھایا, ادھر گھوڑے کی دوسری طرف پاؤں ٹکانے کی جگہ پہ پاؤں بعد میں ٹکتا تھا. اللہ کا قرآن پہلے پڑھ لیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اللہ کا قرآن پہلے مکمل کر دیتے تھے, قرآن پڑھ دیتے تھے. یہ کتنا پیار تھا علی سے پوچھ. علی پاک کہنے لگے ایک دفعہ جب آپ کی ٹانگ میں خنجر لگا, دشمن نے خنجر مارا, حضرت علی کو ٹانگ سے خنجر کھینچنے لگے, توجہ کھینچنے لگے, کہتے رک جاؤ تکلیف بڑی ہو رہی ہے, اس کو نہیں کھینچنا, بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو حضرت علی سے کہنے لگے کھینچنا تو ہے, اب کیسے؟ علی کہتے ہیں نسخہ میں بتا دیتا ہوں. علی کہتے ہیں نسخہ میں بتا دیتا ہوں کیسے کھینچنا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ توجہ میری طرف کرنی ہے. تو اللہ کے پیارے ولی جس کو ہم کہتے ہیں علی, وہ علی کھڑے ہوئے کدھر؟ مصلی پہ. کیا کیا؟ مصلی پہ کھڑے ہوئے. اور مصلی پہ کھڑے ہو کے کیا کیا؟ توجہ کرنی ہے. مصلی پہ کھڑے ہوئے, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, کان کے ساتھ لگایا اور کہا اللہ اکبر. ہاتھ باندھے اور اللہ کا قرآن شروع کر دیا. نماز شروع کر دی, قرآن شروع کیا. اور ادھر قرآن شروع کیا, ادھر رب کے ساتھ تار جڑ گئی. مستی کا عالم یہ تھا, قرآن پڑھنے والا کوئی اور نہیں, نبی کا ویر علی ہے. اور ساری کائنات کا جس کو ہم ولی بولتے ہیں اس کا نام علی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر قرآن شروع کیا, نماز شروع کی, ادھر سے آپ کی ٹانگ سے آہستہ سے تیر نکال لیا گیا. بعد میں پوچھا بتاؤ تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ حضرت علی کہنے لگے جب میں نماز کے اندر شروع ہو گیا تھا, میں نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا تھا, میری توجہ ادھر سے ہٹ گئی, اب میرا دھیان اس ساری کائنات کے رب کے پاس چلا گیا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ تم نے کب کھینچا ہے, کب نکالا ہے. یہ عالم تھا علی کا قرآن سے پیار کرنے کا. لیکن میں بات کرتا چلوں, وہ بھی قرآن پڑھتے تھے. کون؟ اگر حضرت امام حسین کو دیکھ لے, اور جب کربلا کا میدان تھا, توجہ کرنی ہے, کربلا کا میدان تھا, رات کو وہ وہاں جھوپڑیاں لگا کے, خیمے لگا کے, کوئی اور کام نہیں کرتے تھے. دو کام ضرور کرتے تھے, ایک قرآن ہوتا تھا, ایک نماز ہوتی تھی. حضرت امام حسین کو دیکھو, ایک قرآن اور دوسرا نماز. خانے کے اندر ساری رات قرآن کی آواز آتی تھی. اور بتایا اہل بیت نے یہ قرآن وہ ہے جو ہمارے گھر پہ آیا ہے, ہمارے نانے کے سینے پہ آیا ہے. ہم نہ پیار کریں گے تو کون کرے گا؟ امام حسن نے بھی قرآن سے پیار کیا. لیکن آؤ سنتے ہیں جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اس ہستی کا نام فاطمہ الزہرا ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, جب آپ کی ولادت ہونے لگی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے, اور یہ ذہن میں رکھنا جتنے بھی میرے نبی کی اولاد ہیں ایک کے علاوہ باقی ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پیٹ سے ہے. ہاں, حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے بدن سے حضور کی اولاد ہے. 4 بیٹیاں ہیں. کتنی ہیں؟ 4 حضور کی بیٹیاں.
کتنی ہے؟ اکثر ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بعد میں پوچھتے ہیں جی اس نے بتایا تھا 4 ہے، ہم ان 4 کو مانتے ہیں۔ پہلی کا نام حضرت زینب، دوسری کا نام حضرت رقیہ، تیسری کا نام حضرت ام کلثوم، چوتھی کا نام فاطمہ الزہرا۔ کتنی ہو گئی؟ اور ذہن میں رکھنا یہ حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، اور جب ان کا وصال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ اور جب حضرت عثمان غنی نے 2 آپ کی بیٹیوں سے نکاح کیا، ایک کے وصال کے بعد دوسری کا نکاح ہوا، تو اس وقت آپ کا لقب پڑ گیا 2 نوروں والا، ذوالنورین۔ کون سا لقب پڑ گیا؟ ذوالنورین، 2 نوروں والا، 2 نوروں والا۔ لیکن سنو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، 2 نوروں والا تو کیوں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یعنی پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو جو اولاد دی ہے وہ خود بھی نور ہے، اور جو ان کی اولاد ہے اللہ نے اس کو بھی نور و علا نور بنا دیا ہے۔ تو جب حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت کا وقت ہوا، حضرت خدیجہ نے اپنے گاؤں کی جو عورتیں تھیں قریش کے رہنے والی، کچھ کی طرف پیغام بھیجا کہ میں تکلیف کے اندر ہوں، کچھ مجھے عورتیں چاہیے، اس دوسری زبان میں ہم جن کو کہتے ہیں دائی، کہ وہ مجھے چاہیے۔ تو ہم جب پیغام بھیجا وہ کہنے لگی ہم نے تیری بات نہیں ماننی، توجہ کرنی ہے۔ حضرت خدیجہ سے کہنے لگی ہم نے تیری بات نہیں ماننی۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں تم نے ہم سے پوچھ کے اس سے نکاح کیا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہنے لگی کہ ہم نے تمہیں منع کیا، تم امیر ہو، غریب سے شادی کر لی ہے۔ لیکن ان کو تو نہیں نہ پتا تھا کہ یہ تو وہ ہے جو غریبوں کو بسانے والا ہے، یہ تو وہ ہے جو غریبوں کا سہارا بن کے آیا ہے، یہ تو وہ ہے جو یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہے، یہ تو وہ ہے جو یتیموں کا والی بن کے آیا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہم نے تیرے پاس نہیں آنا کیونکہ تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ لیکن حضرت خدیجہ پریشان نہیں ہوئی، پر تھوڑی دیر بیٹھی، جب تکلیف شروع ہوئی ادھر بیٹھی ہے ادھر دیکھا جن کو جانتی نہیں ہے 4 عورتیں آپ کے کمرے میں آ گئی ہیں۔ کتنی عورتیں؟ 4 عورتیں آپ کے کمرے میں آئیں، اور آ کے سامنے جب بیٹھی حضرت خدیجہ حیران ہو گئی کہ یہ تو ادھر کی لگتی نہیں ہے، ادھر کی ہے نہیں، کون ہے؟ آپ نے پوچھو، اور بلکہ وہ کہنے لگی ہیں آپ گھبرائیں نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں، آپ نہیں آئی ہے، گھبراؤں گی نہیں تو کیا کروں گی؟ انہوں نے کہا گھبرانا نہیں۔ ایک بولی گھبرانا نہیں، میں وہ ہوں جو جنت میں آپ میرے ساتھ ہوگی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا تعارف کرو، اس نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ کون ہو؟ یہ حدیث پاک ہے، میں کسی اور کی بات نہیں سنا رہا، حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ کب کا زمانہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وصال فرمائے کئی 100 سال ہو گئے، لیکن یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت ہے۔ تو ادھر حضرت خدیجہ کے پاس حضرت مریم کہتی ہے میں مریم ہوں عیسیٰ کی ماں، میں وہ ہوں۔ اور دوسری بولی آپ مجھے جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا میں نے آپ کو۔ کہا میں آسیہ ہوں۔ کون ہوں؟ آسیہ ہوں، فرعون کی جو بیوی تھی، وہ کہنے لگی میں آسیہ ہوں۔ تیسری بولی آپ مجھے جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتی۔ انہوں نے کہا میں وہ پیارے ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ ہوں۔ واہ، مکے والی نہیں ہے یہ تو گل کوئی نہیں، کیوں نہیں ہے یہاں؟ نہیں ہے یہ تو کوئی گل نہیں، اور رب تو جانتا ہے نا میں کنوں کنوں کھلنا ہے تھے۔ اب اپنے آپ سارے فیصلے کر چھڑتا ہے کس کو بھیجنا ہے، کس نے اس کی طرف جانا ہے۔ توجہ، تو جب گئی تو کون آئی؟ حضرت سارہ آئی، حضرت مریم آئی، حضرت جناب والا آسیہ آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہمشیرہ ہے، ان کا نام ام کلثوم ہے۔ وہ کہتی ہیں آپ بھی جانتی ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہوں۔ یہ ساری آپ کی جنت کی ساتھیاں ہیں، ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گی، ہم آپ کی مدد کرنے آئے
تو مدد کیا کرنی تھی؟ توجہ، ادھر حضرت خدیجہ کے بطن سے حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی. جب ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت فاطمہ کو اٹھایا گیا، اور اٹھانے والی ان میں سے ایک تھی، لیکن جب اٹھایا ساتھ والے کمرے میں گئی، کیا دیکھتی ہے؟ 10 عورتیں جنت کی حوریں وہاں موجود ہیں. جنت کی حوریں کمرے میں موجود ہے. بڑی حسین و جمیل. انہوں نے حضرت فاطمہ کو اپنے ہاتھ میں لیا، غسل دیا، اور غسل بھی یہاں کا نہیں ہے، پاکستان کا پانی نہیں سی، وغیرہ پانی نہیں سی، بلکہ کتوں